بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرامی، مسلم ابن عقیل حضرت علی ابن ابی طالب کے بھائی عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی امام حسین ابن علی کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ تھا۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین ابن علی کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے حضرت امام حسین کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی قباحت نہیں، مگر بعد میں یزید بن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے مسلم بن عقیل اور ان کے 2 کمسن فرزندوں کو شہید کروا دیا۔ ناظرین اکرامی، جب امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے وہ مدینہ گئے، جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ پھر اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمریں 7 اور 8 سال کی تھیں، ان کو لے کر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں انہوں نے جناب مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر قیام کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی بیعت شروع کی، جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہوں اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول درود ہانیہ بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو ہانی بن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑے کی سزا دی گئی، جس کے دوران میں جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد مسلم بن عقیل باہر آ گئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ انہیں محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازے بند تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے طوع نے انعام کی لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 فوج بھیجی تو مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشعث نے اور فوج کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ کیا اس شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشعث نے جواب بھجوایا کہ یہ کوئی بکال یا جولاہا نہیں، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں ایک گھڑے میں مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا جائے۔ مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی، جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ ناظرین گرامی، ان کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے ان کے دونوں کمسن بچوں کو جو قاضی شریح کے گھر میں چھپے ہوئے تھے شہید کر دیا گیا۔ قاضی شریح نے کوشش کی کہ بچوں کو خفیہ طور پر مدینہ پہنچا دیا جائے، مگر کامیابی نہ ہو سکی کیونکہ شہر کے تمام دروازے بند کر کے راستوں پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ ان بچوں کے بھی سر کاٹ لیے گئے تھے۔ ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔